السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فخر ندیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ تو پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں اور معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے JUIF نے ایک الاقصی مارچ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ایک مارچ کیا، ایک ریلی نکالی اور ایک مظاہرہ مولانا صاحب نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس ریلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا اور اس کے دیگر رہنما بھی خطاب کرتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے اسرائیل کو جناب آڑو ہاتھوں لینے کی بجائے، انہوں نے اسرائیل کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے، اس نے اسرائیل کو پیغام دینے کی بجائے وہ پیغام دے رہے تھے عمران خان کو، وہ تنقید کر رہے تھے عمران خان کے اوپر، وہ دباؤ ڈال رہے تھے اسرائیل کی بجائے عمران خان کے اوپر۔ انہوں نے اسرائیل کو نشانے پہ رکھنے کی بجائے عمران خان کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ ہم نے جو تمہارا ہم نہیں، وہ یہودی ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، تو ہم نے ان کو نکال دیا ہے۔ تو ہم آپ کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو یہودی لابی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو وہ سارا ان کا جو دار و مدار تھا وہ اسرائیل کی بجائے، مغربی ممالک کی بجائے، اسرائیلی ظلم و بربریت کے بجائے وہ عمران خان کو انہوں نے فل نشانے پہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں، وہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب۔ تو یہ اس معاملے میں اس بات کے اوپر ہم آپ سے کچھ معلومات جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ ایک سیفر کی کہانی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ سیفر کیا ہے؟ ایک سیفر تو ابھی ہے نا، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک سیفر آیا امریکہ کی طرف سے مجھے، یہ سیفر ہے پاکستان سے، اسلام آباد سے امریکہ کو یہ موصول ہوا تھا، یہ امریکہ کو واشنگٹن DC کو یہ پاکستان سے بھیجا گیا تھا، یہ ہے سیفر۔ تو وہ سیفر 20 نومبر 2007 میں امریکہ نے خود اس سیفر کے بارے میں بتایا تھا، اور امریکہ نے اس سیفر کے بارے میں خود انکشاف کیا تھا۔ اس سیفر کو جو نام دیا گیا تھا وہ وکی لیکس کا نام دیا گیا تھا، وکی لیکس کے نام سے اس سیفر کو شو کیا گیا تھا۔ امریکی سفیر نے اسلام آباد سے یہ سیفر واشنگٹن DC کو بھیجا تھا، وہ اس لیے کہ معاملات اس وقت طے ہو رہے تھے مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان۔ یہ وقت تھا 20 نومبر 2007 کا، یہ نومبر میں تقریباً 2007 میں یہ سارے معاملات NRO ہو رہا تھا مشرف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ۔ تو محترمہ بے نظیر کے درمیان اس وقت امریکی وزیر خارجہ کونڈو لیزا رائس نے یہ سارے معاملات کا بندوبست کیا تھا، اور انہوں نے یہ سارے معاملات مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان جو ہیں یہ معاملات سارے طے کروائے تھے۔ تو دوسری طرف جو میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، دوسری بڑی سیاسی پارٹی تھی، ان کے معاملات طے کروا رہے تھے سعودیہ کے جو تھے سعودیہ کے کنگ عبداللہ نے نواز شریف صاحب کی بھی ڈیل کروائی کہ محترمہ اگر پاکستان جا سکتی ہے، اگر امریکہ اس کی جو ہے ڈیل کروا سکتا ہے، تو ہم بھی پاکستان سے نواز شریف صاحب کی ڈیل کروا سکتے ہیں، اور نواز شریف کا پاکستان میں جانا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جانا ضروری ہے۔ اس وقت یہ 2 NRO ہو رہے تھے ان حالات میں۔ یہ اس وقت 20 نومبر، یہ نومبر کے مہینے 2007 کی بات ہے، جب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں تھے۔ اس وقت یہ 2 جماعتیں جو تھیں، ایک کو امریکہ لک آفٹر کر رہا تھا، اور دوسری جماعت جو ہے مسلم لیگ نواز، اس کو سعودی عرب لک آفٹر کر رہا تھا۔ تو ان حالات اور ان معاملات میں جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی اپنے معاملات کہیں نہ کہیں طے کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اپنا حصہ کہیں نہ کہیں بنانا چاہتے تھے۔ تو ان حالات میں مولانا صاحب نے امریکی سفیر اس وقت کی جو پاکستان میں تھی این پیٹرسن جو امریکی سفیر ہیں، ان کو جناب مولانا صاحب نے ان کے حق میں ان کے
حق میں ایک زورانہ دیا، اس زورانے میں ان کو مدعو کیا اور ان کو بلایا۔ اس میں جو JUI کی طرف جو وفد تھا اس میں مولانا غفور حیدری صاحب، سینیٹر طلحہ محمود جو ابھی شہباز شریف PDM کی حکومت میں وزیر مذہبی امور تھے، اور جو ابھی PTI کے سینیٹر تھے اعظم خان سواتی صاحب، وہ بھی اس وقت اس بات میں اس معاملات طے کرنے میں یہ بھی شریک تھے، اور اس وقت جو تصدیق کر سکتے ہیں ان معاملات کی وہ اعظم خان سواتی صاحب ہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ ان معاملات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ 20 نومبر 2007 کو یہ زورانہ تھا۔ اس وقت مولانا نے کہا کہ مولانا صاحب مخاطب ہوئے امریکی سفیر این پیٹرسن کو کہ آپ اس وقت سارے جو انڈے ہیں ایک ہی ٹوکرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان سارے انڈوں کو ایک ٹوکرے میں نہ ڈالیں، آپ صرف محترمہ اور نواز شریف صاحب کو ہی اہمیت دے رہے ہیں، ہم بھی ہیں، ہماری طرف بھی کوئی نظر کرم کریں، ہماری طرف بھی دیکھیں، ہم بھی ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں بھی آپ اہمیت دیں، آپ سے ہر طرح کا تعاون کریں گے، ہر قسم کا جو ہے آپ کے ساتھ ہم تعلقات برقرار رکھیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دینی ہیں، ہم مذہبی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر ایک دینی اور مذہبی لبادہ ضرور ہے، تو ہم لبرل بھی آپ کے لیے آپ ہمیں لک آفٹر کریں، آپ ہمیں اہمیت دیں، اور ہم آپ کے لیے لبرل بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کے معاملات کو، آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو چیزیں ہیں ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لہذا ہمارے اوپر بھی آپ نظر کرم کریں، کیونکہ مولانا صاحب اور غفور حیدری صاحب اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار میں آنے اور بڑی سیاسی طاقت بننے کے لیے امریکی اشروات کی سخت جو ہے ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی جو ڈیلیں تھے وہ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ باتیں کوئی اور نہیں، بلکہ یہ ساری تمام باتیں کوئی اور نہیں بول رہا، یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ امریکی سفیر نے اب اپنے امریکہ کو واپس سیفر کی حالت میں یہ بھیجیں۔ یہ تمام باتیں تمام اس وقت کی تمام اخباروں کی زینت بھی بنی۔ یہ تقریباً جو ملاقات ہوئی 20 نومبر کو، اس کے بعد 27 نومبر کو سائفر 2007 کو 27 نومبر 2007 کو امریکی سفیر این پیٹرسن نے یہ سائفر اپنے واشنگٹن DC کو لکھا کہ مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے زورانے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے معاملات وکی لیکس کے نام سے جو یہ سائفر شو ہوا، تو وہ تمام اخباروں کی زینت بنا، اور ہیڈ لائن کے نام سے یہ اخباروں میں بھی شو ہوا۔ تو اس کو کہتے ہیں سائفر، یہ ہے سائفر اس وقت۔ اب آ جاتے ہیں مولانا صاحب، اب آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں یا آپ یہودی ایجنٹ ہیں؟ آپ ڈیلے کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب ڈیلے کر رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہوتے، یہودی لابی کے ایجنٹ ہوتے، تو وہ اس وقت وہ اڈیالہ جیل نہ ہوتے، وہ اٹک جیل نہ جاتے، وہ ان کے اوپر یہ سیاسی زمین تنگ نہ کی جاتی، وہ اس وقت قید و بند کی صورتیں برداشت نہ کر رہے ہوتے، اس کی پاکستان تحریک انصاف کوٹ کا شکار نہ ہوتی، ان کے لوگ پریس کانفرنس نہ کرتے، وہ بلکہ اقتدار کے اندر ہوتے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے بلکہ یہ جو بیرونی جو سازشیں، بیرونی آقا جو ہیں، ان کی باتیں نہ ماننے کی سزا یہ پائی ہے۔ تو وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے۔ اگر وہ یہودی ایجنٹ ہوتے تو اس وقت وہ بالکل بیرون ملک سے سیدھا آتے، جس طرح نواز شریف آئے ہیں، ان کی ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اور بلکہ ان کی یہ سب سے بڑی جو گواہی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب وہ گئے تو انہوں نے یہودیوں کو یہ بتایا کہ آپ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی آپ جو بے حرمتی کرتے ہیں، آپ ان کے جو خاکے بناتے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اسی طرح بہت پیارے ہیں جس طرح آپ کو اپنا مذہب پیارا ہے، ہمیں بھی اسی طرح، ہم ایک کتاب کو اور ایک نبی کو ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ ہمیں اس طرح سے گئے گزرے نہ سمجھیں، اور آپ ہمارے آقا کی، ہمارے پیارے نبی کی جو ہے توہین نہ کریں، اس سے ہمارے دلوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے ہر وقت وقت تیار رہتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ یہودی ایجنٹ، جس کو آپ یہودی ایجنٹ بنا رہے ہیں، وہ یہودیوں کے گھر میں جا کر، ان کے گھر میں گھس کر ان کو یہ بتا رہے تھے، اور وہ بڑے عالم اسلام کے ایک لیڈر کے طور پر نظر آئے، جو بنام ذوالفقار علی بھٹو کے بعد انہوں نے اسلام کا جو پرچم بلند کیا، وہ تھے عمران خان صاحب۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان ساری باتوں سے کہ کون ہے یہودی ایجنٹ، عمران خان ہے یا یہودی ایجنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے؟ کون یہودی لابی کو فروغ دیتا ہے، عمران خان صاحب یا مولانا فضل الرحمان JUIF؟ تو ناظرین،
یہ تھی آج کی تازہ ترین معلومات اور خبریں جو آپ سے شیئر کی ہیں. تو آئندہ ویڈیو کے آنے تک آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.